بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ کیا خوب مزہ ہے کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کر بچھائے اللہ کے آگے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پر رب ثواب دیتا ہے، اور جب بندہ تہجد اٹھ کے پڑھتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے۔ تہجد کی خاموش سجدوں اور زار زار آنسوؤں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہیں تہجد کی دعائیں، اور تہجد سے یہ تعارف بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد کی نماز بنائی ہی اللہ نے قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو گئی ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ تہجد کے لیے ہم خود نہیں جاتے بلکہ ہمیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بڑا لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے ہی راضی کرے گا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، کسی کی کوئی فیملی پرابلم تھی اور ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل وہ اس ٹراما سے گزر رہے تھے اور بہت ہی پریشان تھے۔ کچھ عرصہ بعد وہ بہت خوش ملے اور انہوں نے کہا یہ سب کا سب جو ہے نا وہ تہجد کا کمال ہے، اور الحمدللہ کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے امید سے مانگتے ہو تو تہجد میں مانگ کے دیکھو، I will forgive you without hesitation۔ لیکن سچے دل سے توبہ کرو، میرے سے بات کرو۔ اور the question is that کہ ہم واقعی اللہ سے امید لگا کر بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں، ہماری ساری کی ساری امیدیں اللہ سے ہیں کہ نہیں۔ حدیث ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ جو لوگ دن میں گناہ کر کے آئے ہیں وہ رات کو بخشوا لیں، اور دن کے ٹائم پھیلاتے ہیں کہ جو رات کو گناہ کر کے آئے ہیں وہ دن کے ٹائم بخشوا لیں۔ تو یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یعنی جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرے گا۔ اور یہاں تک کہ جب بھی رات کو آنکھ کھلے اور انسان اللہ کو پکارے، اللہ سے معافی مانگے یا کوئی بھی دعا کرے، جیسے ہی رات کو آنکھ کھلے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دے، اللہ اپنی رحمت سے قبول کرے گا۔ رات کے آخری حصے، آخری پہر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے میرا فضل مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرے۔ وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے اپنے بندے کو، اور بندہ اٹھ کے اپنے اللہ کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ آنا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی کی قلم پھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا۔ زندگی میں عبادت کی لذت کو محسوس کرنا ہے نا، تو جوانی میں تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھو۔ ہمارے مسائل چاہے وہ انڈیویجول ہیں، چاہے کمیونٹی کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہیں، سب کا حل موجود ہے تہجد کے آنسوں میں۔ دنیا چاہتے ہو تہجد پڑھو، دین چاہتے ہو تہجد پڑھو، آخرت چاہتے ہو تہجد پڑھو، سب کچھ اس نماز میں چھپا ہوا ہے۔ کسی انسان کو کوئی بھی
چیز شدت سے چاہیے اس کو، اس کے اندر یہ طلب ہے کہ مجھے بس یہ چیز مل جائے، تو وہ تہجد پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور کرے گا اپنی بارگاہ میں۔ تو سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔